بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اربعین نوویہ میں سے چھٹی حدیث لے کر آج کے حلقے میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی حدیث بڑی اہم ہے۔ ابن عثیمین اور صالح عثیمی حفظہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تشریحات کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ الحلال بین والحرام بین الی آخر الحدیث۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا واقعہ مشہور ہے۔ جب باغ دینے کا مسئلہ آیا تھا تو ان کے والد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آ کر بولے تھے کہ میں ہر ایک میں باغ دیتا ہوں، تو آپ اس پر گواہ رہتے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ انحلت کل واحد منہما، کیا آپ نے ان میں سے ہر ایک کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا انی لا اشہد علی جور، میں جو ہے ظلم پر جو ہے کیا نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں انصاف سے کام لیں، محبت میں، کوئی بھی چیز دینے میں لینے میں۔ ہاں، یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ احادیث میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور، آپ نے کہا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو انسان پر مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ جو ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے میں دو طریقے اپنائے گئے ہیں۔ ایک تو ہے بین جلی، یعنی ایسی چیز، ایسا حکم، ایسا معاملہ یا ایسی چیز جس کے بارے میں شریعت نے کھلم کھلا بتا دیا ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جیسے پانی پینا حلال ہے، واضح ہے، مثال لکھ لیجئے، یہ پانی پینا ایک دم واضح حلال ہے۔ واضح حرام کی مثال کیا ہے؟ یہ حرمت خمر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری فہل انتم منتہون، تو اس موقع پر حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے کیا کہا؟ انتہینا انتہینا یا رسول اللہ۔ تو الحلال بین کی مثال حل شرب الماء، اور الحرام بین کی مثال حرمت شرب الخمر۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا ہے مشتبہ و متشابہ۔ کیا مطلب ہے مشتبہ کا؟ جس کا معنی اور دلالت واضح نہیں ہوتی ہے، جس کا معنی اور دلالت واضح نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز حلال و حرام کے درمیان میں گھومتی رہتی ہے۔ پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں، متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جس کے معنی اور دلالت جو ہے واضح نہیں ہوتی ہے، جو حلال و حرام کے درمیان میں گھومتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو طریقے بیان کیے صالح عثیمی حفظہ اللہ نے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ حلال و حرام بھی ہے اور مشتبہ امور چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر ان دونوں کو رکھ کر دیکھا جائے تو لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اس میں سے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو حلال و حرام کو جانتے بھی ہیں اور اس سے جو حلال و حرام کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس کی دلالت اور اس کا معنی ان کے لیے واضح بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو لوگ جانتے بھی نہیں اور جو ہے حلال و حرام کے علاوہ مشتبہ چیز ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کمال دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، کثیر کا لفظ بتایا، اکثر نہیں کہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کثیر من الناس سے علم کی نفی کر کے تمام لوگوں سے علم کی نفی نہیں کی گئی۔ غور سے سنیے بات، یہ لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر نہیں کہا۔ کثیر من الناس کا مطلب ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ جاننے والے ہیں اس میں۔ ہاں، یہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے اور اس
اس میں کھو کر جو ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں واجب علی العبد عدم الدخول فی الشبہات، کہا کہ بندے پر ضروری ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں میں کبھی نہ پڑے۔ کیوں؟ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو اس کا دین اللہ کے پاس بھی لوگوں کے پاس بھی کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور جو شبہات میں پڑا تو سمجھ جائیے وہ حرام تک چلا گیا۔ کہتے ہیں الشبہات حجاب المحرمات، حرام تک پہنچنے کے لیے یہ شبہات ایک پردے کی طرح ہیں۔ بہت بہترین بات کہی، الشبہات حجاب المحرمات، کہا کہ یہ شبہ والی مشتبہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ محرمات کے لیے حجاب کی طرح ہیں، جو پردے کو چاک کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شبہات سے بچانے کے لیے بڑی بہترین مثال دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مربی اور مثالوں کو بیان کرنے والا اور سامعین کی نفسیات کو سمجھانے کے لیے مثال دینے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک آدمی مشتبہ چیز ہے اس میں پڑتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کالراعی یرعی حول الحمى، حمى کسے کہتے ہیں؟ کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، اپنے لیے خاص زمین رکھا ہے، تو ایک چرواہا کیا کرتا ہے؟ بکریوں کو لے جاتا ہے تو وہ خاص زمین کے اطراف میں لے جاتا ہے، سمجھو باؤنڈری ہے، وہاں کہتے بھی پتھر رکھ کے کمبی بن کر ہے۔ اب یہ کیا کرتا؟ جانور اسے کیا بھی معلوم نہیں ہوتا تو باہر کھاتا اندر کی گھاس بھی کھا لیتا، تو کیا ہوتا؟ سیکورٹی کچھ بھی ہو تو سزا دیتا، کیوں؟ بادشاہ کی زمین میں منہ ڈالا تمہارا جانور، چلو جرمانہ لگاؤ اسے۔ تو جیسے بادشاہ اپنی خاص زمین میں کوئی بھی منہ ڈالے تو سزا دیتا ہے، اسی طریقے سے مشتبہ چیزوں میں، حرام چیزوں میں پڑنے والے کو اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے بعد کہا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام اور مشتبہ چیزوں کے بعد ایک مخصوص مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ذکر کی وجہ کیا ہے؟ بندہ جب مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کے فساد کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، بندہ جب مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کے اشتباہ کا فساد کیا ہوتا ہے؟ وہ مشتبہ چیزوں کا اثر جو ہے فساد کی شکل میں دل پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے دل کو مشتبہ چیزوں سے بچا کر رکھو، اگر تمہارے دل میں وہ چیز آ گئی تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اچھا، دل کو شبہات سے بچا کر کیا رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے صالح عثیمی حفظہ اللہ نے اس حدیث کا حوالہ دیا جو ابو داؤد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی آدمی دجال کے آنے کے بارے میں سنے تو دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس کو دیکھنے جاؤ گے تو شبہات میں پڑ جاؤ گے۔ کہتے ہیں شبہات سے اپنے دل کو بچانے کے لیے یہ حدیث بڑی عمدہ ہے، لہذا دجال سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا؟ اس سے دور ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے امت کو محفوظ رہنے کے لیے جو ہے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنے اور یاد کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ معزز حاضرین، یہ شبہات کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم ان شبہ کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ شبہات جو ہے کبھی انسان کو کفر تک بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تشریح جو ہے صالح عثیمی حفظہ اللہ کی تھی۔ اب آئیے ابن عثیمین نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا، بڑی عمدہ تشریح کی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ کیا کہتے ہیں دیکھیے، اشتباہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بینہما امور مشتبہات، تو کبھی کہتے ہیں کہ اشتباہ دلیل میں ہوتا ہے۔ کیسا دلیل میں؟ اب مثال کے طور پر آپ ایک مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کیوں؟ وہ دلیل میں اشتباہ ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے اشتباہ جو ہے کبھی مسئلے میں دلیل کے انطباق کرنے میں ہوتا ہے۔
غور سے سنیے، پہلا اشتباہ دلیل میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر حدیث صحیح ہے یا نہیں، ایک اشتباہ۔ دوسرا یہ ہے مسئلے پر دلیل کے انطباق میں کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے، کبھی اشتباہ حکم پر ہوتا ہے تو کبھی اشتباہ حکم کے محل پر ہوتا ہے۔ اسی کو جو ہے اصول فقہ میں تخریج المنات اور تحقیق المنات کہتے ہیں، اصول فقہ میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کثیر من الناس کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اکثر الناس نہیں کہا۔ اگر اکثر الناس بولتے تو مطلب یہ ہے کہ جاننے والے کم ہو جاتے۔ معزز طلبہ، مشارکین اور مشارکات، ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث عظیم، ان کے یہ حدیث عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الا تنبیہ کا لفظ، آواز آ رہی نا؟ ہاں، اللہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے تنبیہ کے لیے ہے۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم بتا چکے آپ سے کہ دو چیزیں ہیں، ایک حلال بین حرام بین ہے، صالح عثیمین نے دونوں کو ایک کہا اور دوسرے کو کہا امور و مشتبہات، مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ تین چیزیں الگ ہیں، حلال بین ایک ہے، حرام بین الگ ہے، اور امور و مشتبہات ایک ہے۔ حلال بین کی مثال دی، پھل سے فائدہ اٹھانا، کائنات میں جو بھی حلال چیزیں ہیں اس کو کھانا، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ حرام بین کی مثال کیا ہے؟ حرام بین کی مثال جیسے شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، میتہ ہے، مردہ وغیرہ ہے۔ مشتبہ چیزوں کے لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مثال دی بیڑی اور سگریٹ کی۔ کہتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ کا جو معاملہ ہے شروع میں مشتبہ ہوا ان کے لیے، لیکن بعد میں یہ چیز جب صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ معلوم ہو گیا تو وہ چیز پکی ہو گئی۔ اب یہ بیڑی سگریٹ حرام ہے یا نہیں ہے تو علماء کے درمیان میں اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء تو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خبائث میں سے آتا ہے، اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ ولا تقتلوا انفسکم سب کہا ہے۔ لیکن یہ شراب مطلب یہ بیڑی اور سگریٹ کو خمر میں داخل کر سکتے یا نہیں، شراب میں؟ تو دکتر فضل الرحمن رحمہ اللہ کا ہم نے ایک ویڈیو سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بیڑی اور سگریٹ کو شراب میں مکمل طور پر لے جا کے نہیں داخل کر سکتے، البتہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن اس میں اسکار ہے وہ چیز آج تک معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات ثابت ہے۔ اس کے لیے دنیا مطلب انڈیا کے علماء جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے اتباع ہوا کا شکار ہو کے اسے جو ہے مکروہ کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اشتباہ پیدا کیوں ہوتا ہے اس کے لیے 4 اسباب بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قلت العلم، دوسرا ہے قلت الفہم، غور سے لکھیے اس پہ، یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے 4 اسباب ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے قلت العلم، دوسرا ہوتا ہے قلت الفہم، بعض کیا ہے علم کم ہوتا ہے لوگوں کو، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا فہم کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے تدبر کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور تیسرا ہے سوء القصد یعنی بری نیت، انسان مشتبہ چیزوں میں پڑھنا چاہتا ہے، اتباع ہوا کا شکار ہو کے اس میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا 4 بیان کیے، قلت العلم، قلت الفہم، اور تدبر میں تقصیر اور کوتاہی، اور چوتھا ہے حسن القصد، سوء القصد۔ اس حدیث کے فوائد میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کے ذریعے مثال دی، جیسا کہ کہا کالراعی حول الحمى، کتنی بہترین بلیغ مثال ہے۔ اگر یہ مثال مشتبہ چیزوں کے لیے نہ دیتے تو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ محسوسات کے ذریعے مثال دیتے تھے، اور یہ مثال دینا قرآن کا اسلوب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون کے نیچے کیا کہا؟ وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ان مثالوں کو سمجھ کر پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ جب بھی اس آیت کو پڑھتے زار و
ہوتا روتے بولتے ان آیتوں کو ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے میرے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سد الذرائع، یعنی سد الذرائع کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز مشتبہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مشتبہ چیزوں کی پیچھے پڑیں گے آپ تو حرام تک لے جائے گی چیز۔ یہ تو علماء کا قاعدہ ہے، کل ما یوصل الی الحرام فهو حرام، ولا تقربوا الزنا کہا قرآن نے، ولا تزنوا نہیں کہا۔ لہذا سد الذرائع بھی شریعت کا ایک جو ہے متعدد ادلہ مختلف فیہا میں سے ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین رب العالمین میں کہتے ہیں کہ سد الذرائع کے بہت سے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم بھی ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے فوائد میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے تأکید الجمل بانواع المؤکدات اذا دعت الحاجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلیغ دیکھیے، جب بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا تو مؤکدات کو جمع کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کا لفظ استعمال فرمایا تنبیہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اور دو فائدے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء اس کے وزیر ہیں۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے وزراء صحیح ہیں، اگر دل بگڑ جائے تو سارا دل بگڑ جاتا ہے۔ کہا القلب ملک الاعضاء، ملک الاعضاء، دل کیا ہے؟ سارے جوارح کا بادشاہ ہے۔ اور دل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی، ایک پر جو ہے جیسے کھلے میدان میں اڑتے رہتا نا، ایسے ہی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں۔ کھلے میدان میں ایک پر کو چھوڑ تو کیسے اڑتا کہ دلوں کی دنیا ویسے بدلتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ بہت دیتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا اللہ کے نبی بار بار پڑھتے تھے۔ تو ام سلمہ اور انس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ پر ایمان لینا، ہمارے دلوں پر کئی کتا ڈر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ان القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اے انس اور ام سلمہ غور سے سن لو، بندے کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ اگر انسان ہدایت پانا چاہتا ہے تو سیدھا کرتا ہے، بندہ ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں جو ہے یہودیوں کے بارے میں کہا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے ماشاءاللہ، الا ان فی الجسد الا ان فی الجسد مضغہ۔ اذا وہ دل کے بارے میں جو کہا نا، تو یہ دل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ غور سے سنیے، عقل کہاں ہے؟ یہ دماغ میں ہے یا دل میں ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے نا دل میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 40-6 میں کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل جو ہے دل میں ہے، عقل دماغ میں نہیں ہے۔ عقل کا جو محل ہے وہ اصل کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ اب بعض نئی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ عقل دماغ میں ہے، تو ان دونوں کو رکھ کر بعض نے کہا عقل اصل جو ہے دل ہی میں ہوتی ہے، لیکن دماغ بھی اس کے لیے مکمل طور پر ساتھ میں کام کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا کہ بھلائی کے کاموں میں دیر کرنے میں اور برائی کے جلد کرنے میں نفس ملامت کرتا ہے۔ تو یہ چھٹی حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال و حرام کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے مشتبہ چیزوں سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسوس کے ذریعے مثال دے کر سمجھاتے تھے، اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کے لیے یہی اسلوب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔